میر رضا علی کا قتل کیس جو ہے چند ان کیسز میں شامل ہے جنہوں نے پولیس اور گورنمنٹ سندھ، خاص کر کے سندھ گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یعنی اس کے کئی اپس ڈاؤنس ہوئے، کبھی کہا گیا کہ خودکشی ہوئی ہے، کبھی کہا گیا ٹارچر کیا گیا ہے، کبھی کہا گیا کہ اس کو مارا گیا ہے۔ یعنی پوسٹ مارٹم سے لے کر پولیس کی تحقیقات تک اتنے باتیں آئیں، اتنے بیانات بدلے اور اتنی چینجنگ آئیں کہ پورا پاکستان ہل کے رہ گیا۔ واقعہ تو کراچی میں ہوا، لیکن اس کے اثرات پورے پاکستان میں محسوس کیے گئے۔ ایک بچہ، نوجوان بچہ، والدین کا اکلوتا سہارا، وہ اس کو اگر اس بے دردی کے ساتھ مارا جائے اور اس کو ٹارچر کیا جائے تو آپ صرف یہ بتائیں کہ اس کے والدین کے دل پہ کیا گزرے گی۔ ہم نے جب یہ کیس دیکھا اور شروع سے ہی سے لے کے آج تک تقریباً 15 دن ہونے والے ہیں، اس کیس نے کئی موڑ لیے، کئی کروٹیں لی، اور پولیس نے ڈاکٹر اسامہ جو میڈیکل لیگل آفیسر تھا جس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا، اس کی رپورٹ کے مطابق کہ یہ خودکشی ہے۔ اب ایک قتل کو، جس کو بے دردی سے اس بچے کو قتل کیا گیا، اس کو خودکشی قرار دیا جائے تو اس کے والدین پہ دل پہ کیا گزرے گی؟ خصوصاً ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے نزدیک ہوتے ہیں، اور ایک ہی بیٹا ان کا، وہ خودکشی کیوں کرے گا؟ ان کا ایک اپنا چھوٹا سا بزنس تھا، اس بزنس سے وہ کما رہا تھا، ان کی دوستیاں تھیں، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ان سے جلتے تھے، ان سے جلنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ لازمی بزنس میں جو ہے ادھار دی بھی جاتی ہے، لی بھی جاتی ہے، یہ ایک سیکنڈری بات ہوتی ہے، لیکن اس بچے کو مارا کیوں گیا؟ یعنی پولیس نے پہلے کہا کہ رپورٹ کے مطابق کہ جی نہیں، یہ تو خودکشی ہے، اس نے خودکشی کیا ہے، اس پر قرضہ تھا، اس پہ یہ تھا۔ لیکن جب والدین ایک بات پہ اڑ گئے کہ نہیں، ہمارا بچہ خودکشی نہیں کر سکتا، اور یہ ایک قسم کا بہانہ بنا کے کیس کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر پریشر میں آ کے جب میڈیا نے بھی ساتھ دیا ان والدین کا، اور میڈیا نے بھی بالکل ایک غیر جانبدار نمونے سے سب کو ایکسپوز کیا، تو آخر پھر مجبور ہو کے لاش کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ یہ بھی والدین کی ہمت کو شاباش ہے کہ انہوں نے اپنے نوجوان بچے کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کروایا، اس کی اجازت دی، اور اس کے بعد کچھ لوگ آگے آئے دوسرے پوسٹ مارٹم سے پہلے، جو پولیس سرجن تھی ڈاکٹر سمیہ، انہوں نے بیانات دیے، انہوں نے کیس کو ٹیک اپ کیا، میڈیا نے اس کے انٹرویوز چلائے، سب نے ان کو دیکھا۔ اس کے بعد پولیس بھی تھوڑی سی پریشر میں آ گئی، گورنمنٹ بھی پریشر میں آ گئی، دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا، اس پہ باقاعدہ کہا گیا کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زیادتی اس سینس میں کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اس کو ٹارچر کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، اور سب یہ بڑی بدقسمتی دیکھیں کہ ان ظالموں نے اس کے چہرے پہ تیزاب پھینکا تاکہ یہ چہرہ یہ اس بات کی عکاسی کرے کہ یہ کوئی اور ہے، اس کے جیسا ویسا بندہ ہے، یہ میر رضا علی نہیں۔ لیکن والدین نے اس کے کپڑوں سے پہچانا، ان کے ہاتھوں سے پہچانا۔ دوسری ستم ظریف یہ ہوئی کہ ان کے فنگر پرنٹس بھی جلا دیے گئے، اس کو اتنا مارا گیا، تشدد کیا گیا کہ چہرہ بھی ختم ہو گیا، ان کے فنگر پرنٹس وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو اتنا بریوٹل، اتنا ظالم انسان کون ہوگا، یا ایسے انسان کون ہوں گے جو ایک بچے کو اس طرح سے، جو 24 سال کا بچہ، جو نوجوان ہے، جو ابھی بزنس میں قدم رکھ رہا ہے، وہ والدین کا سہارا بن رہا ہے، اس کو مارا گیا، اور پولیس نے ابھی تک تعین نہیں کر سکی ہے کہ یہ قتل تھا یا خودکشی تھی۔ جب دوسری دفعہ یہ پوسٹ مارٹم ہوا، اس کے بعد جا کے اب پولیس بھی اور گورنمنٹ بھی اس بات پہ متفق نظر آتی ہے والدین کے ساتھ کہ نہیں، وہ خودکشی نہیں تھی، یہ قتل تھا۔ میر رضا علی کا قتل ظاہر ہو گیا، کتنی اس کو سپورٹ تھی، میڈیا کی بھی تھی اور عام آدمیوں کی بھی تھی، ینگ جنریشن کی بھی تھی، کیونکہ ایک بے گناہ کا قتل تھا، اور ایسے بے گناہ قتل کتنے ہوتے ہیں ہمارے ملک، ہمارے کراچی میں۔ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، وہ بیچارے مٹی منو تلے دب جاتے ہیں، ان کی کوئی تحقیقات نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا تھا، کیونکہ وہ بیچارے لاوارث ہو جاتے ہیں، نامعلوم ہوتے ہیں۔ قتل کسی کا بھی ہو، ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ آپ اس پہ تھوڑا سوچیں، اس پہ توجہ دیں۔ ایک بے گناہ کا قتل آپ کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا، لیکن آخرت میں قیامت کے دن وہ پکار کے کہے گا کہ یہ میرے حکمران تھے، یہ میری پولیس تھی، یہ میرے
امن قائم کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے مجھے ناحق قتل کروایا، جو میں قتل بھی ہو گیا اور میرے قاتل پکڑے بھی نہیں گئے۔ یہی حال آج میر رضا علی کے والدین کی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر جانبدار تحقیقات کریں۔ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ بھی بچوں کے باپ ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے کسی بچے کے ساتھ ایسا واقعات ہو تو آپ کے دل پہ، آپ کے گھر والوں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہی گزر رہا ہے جو میر رضا علی کے والدین کے دل پہ گزر رہی ہے۔ تو ان کو اور کچھ نہیں چاہیے، ان کو انصاف چاہیے، ان کو انصاف دلایا جائے، ان لوگوں تک پہنچا جائے جس نے یہ ظالمانہ حرکت کی ہے، ان ظالموں کو وہ سزا عبرتناک دی جائے تاکہ آئندہ کسی کا بے قصور نوجوان بیٹا یا بیٹی یا کوئی بھی انسان اس طرح قتل نہ ہو۔ یہ ایک قسم کا بھیانک قتل ہے، یہ بہت ہی بڑا کوسچن مارک ہے ہماری سندھ گورنمنٹ کے لیے، سندھ پولیس کے لیے، کہ اس نے اس طرح کے کتنے قتل ہو چکے ہیں جو داخل دفتر ہو چکے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں۔ کم از کم یہ کیس تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے ساتھ تو انصاف کریں۔